بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ آج ایک اہم کیس لا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس میں یہ اصول طے کیا گیا ہے کہ ریگولر انکوائری کے بغیر کسی بھی سرکاری ملازم کو نوکری سے نہیں نکالا جا سکتا۔ یعنی معاملہ کتنا ہی سنگین ہو، لیکن ریگولر انکوائری کا ہونا جو ہے وہ لازم ہے۔ جتنا معاملہ زیادہ سنگین ہو اس کے لیے اتنی ہی ریگولر انکوائری ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو سنگین معاملہ ہوتا ہے وہ ایک سرکاری ملازم کے لیے ایک بدنما داغ بن جاتا ہے، ایک اس کی سروس پہ اور اس کی شخصیت پہ ایک سٹگما بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی ریگولر انکوائری ہو۔ تو یہاں بعض معاملات جو ہے جذبات کے پیش نظر کیے جاتے ہیں، تو یہ فیصلہ بڑا اہم فیصلہ ہے۔ یہ پی ایل سی رسالہ میں رپورٹ ہوا ہے، یہ پی ایل سی سی ایس 2022، اس کا پیج ہے 1300 یعنی 1300۔ یہ آنریبل جسٹس راحیل کامران صاحب کا فیصلہ ہے، اور بڑا شاندار فیصلہ ہے کہ اس میں کچھ واقعات ایسے تھے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ابھی اپنے ایڈہاک بنیادوں پر بھرتی ہوا تھا، اور بطور میڈیکل آفیسر وہ ہاسپٹل میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ تو ایک مریضہ تھی جس کا نام سہرش بی بی تھا، 2 سالہ سہرش بی بی جو ہے اس کی موت ہو گئی۔ تو اس پر اس کے لواحقین مشتعل ہو گئے، اور انہوں نے شور شرابہ کرنا شروع کر دیا، اور الیکٹرانک میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، جس پر فوری طور پر وزیر اعلیٰ صاحب حرکت میں آئے، اور وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور پر رپورٹ مرتب کرنے کا حکم دیا۔ تو جب فوری طور پر سب معاملات ہوتے ہیں تو اس میں عجلت بھی ہوتی ہے، اس میں خرابی بھی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، جذبات کی بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن مقرر کر دیا گیا۔ اس نے نتیجہ جو اخذ کیا، اس نتیجے کے مطابق اس تحقیقاتی کمیشن نے یہ لکھا کہ زیادہ تر جو کوتاہی ہے مریض کی موت کا جو سبب بنی ہے، وہ لواحقین کی طرف سے ہے، کیونکہ لواحقین نے اس بچی کو، سہرش جو 2 سالہ بچی تھی، اس کو جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تو اس کے بعد وہ روزانہ رات کو بار بار اس کو ڈاکٹروں سے وہ ان کی مرضی کے بغیر اسے گھر لے جاتے تھے، اور جب انہیں روکا جاتا تھا تو اس کے بعد بھی وہ ڈاکٹر سے بدتمیزی کرتے تھے۔ تو کسی حد تک تحقیقاتی کمیشن نے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا کہ ہسپتال عملہ کی بھی اس میں نیگلیجنس موجود ہے، اور ان کی بھی کوتاہی موجود ہے۔ تو اس کی بنیاد پر جو میڈیکل کا سٹاف تھا اس کے خلاف بھی ایکشن کیا جانا چاہیے۔ تو اس پر نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور ڈاکٹر رانا ذیشان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا، اور ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کے ذریعے اس کو یک جنبش قلم اسے جاب سے علیحدہ کر دیا گیا۔ پھر معاملہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل اپیل میں آیا، لیکن ڈپارٹمنٹل اپیل جو ہے انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دی کہ اس پر تحقیقات ہو چکی ہیں، لہٰذا اب دوبارہ اس میں ریویو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد الٹیمیٹلی چونکہ ڈاکٹر جو تھا وہ ابھی ایڈہاک تھا، تو معاملہ جو ہے سروس ٹریبونل کی بجائے ہائی کورٹ میں آنا تھا۔ تو ہائی کورٹ میں جسٹس راحیل کامران صاحب کے پاس یہ کیس آیا، تو جب حالات و واقعات دیکھے گئے تو پیڈا ایکٹ کا حوالہ دے کر ڈاکٹر مذکور کو فارغ کیا گیا تھا، اس کے سیکشن 5 کا حوالہ دیا گیا تھا، لیکن سیکشن 5 جو ہے اس میں وہ پابند کرتا ہے باقاعدہ انکوائری کا، ریگولر انکوائری کا، جو کہ نہیں کی گئی تھی۔ تو جسٹس
راحیل کامران صاحب نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا اور ڈیٹیل فیصلہ دیتے ہوئے اس کیس کو نہ صرف ڈیسائیڈ کیا بلکہ اس کو ایک مثال بناتے ہوئے رپورٹ بھی کر دیا تاکہ آئندہ کے لیے یہ کام آ سکے۔ تو یہ فیصلہ جو ہے انتہائی اہم ہے کہ اس میں ایک اصول وضع کیا گیا ہے کہ بغیر ریگولر انکوائری کنڈکٹ کیے، چاہے وہ ملازم بے شک وہ کانٹریکٹ پر ہو یا وہ کنفرم ہو چکا ہو یا ریگولر ہو چکا ہو، تب بھی اس کی ریگولر انکوائری انتہائی لازم ہے۔ تو یہ امید ہے کہ یہ کیس آپ کو اس کی ڈیٹیل جو ہے، اس کی یہ معلومات ہیں، آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تو اگر یہ معلومات آپ کو کوئی فائدہ دیں تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی بھی میں گزارش کروں گا۔ اگر آپ کو یہ چینل اچھی معلومات دیتا ہے اور سروس میٹرز کے متعلق یہ آگاہی فراہم کرتا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، ایک نئے کسی قانونی نکتے کے ساتھ۔ آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، شکریہ۔